السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین خان اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آغاز میں خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ تائیوان میں زلزلے نے تباہی مچا دی، زمین لرز اٹھی، کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ساحلی علاقے حوالین کے قریب تھا۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتیں گر کر تباہ ہو گئیں، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد تائیوان کے دارالحکومت میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ تائیوان اور جاپان سمیت متعدد ممالک نے سونامی الرٹ جاری کر دیا۔ 1999 کے بعد یہ تائیوان کا دوسرا بڑا زلزلہ ہے۔ تائیوان میں 1999 میں 7.6 کے زلزلے میں 2400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بالکل آپ کو بتا رہے ہیں، تائیوان میں زلزلے نے تباہی مچا دی ہے، زمین لرز اٹھی، کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ساحلی علاقے حوالین کے قریب تھا۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتیں گر گئیں، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد تائیوان کے دارالحکومت میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ تائیوان اور جاپان سمیت متعدد ممالک نے سونامی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 1999 کے بعد یہ تائیوان کا دوسرا بڑا زلزلہ ہے۔ تائیوان میں 1999 میں 7.6 کے زلزلے میں 2400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تو افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں تائیوان سے، جہاں زلزلے نے تباہی مچا دی ہے، زمین لرز اٹھی، کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ۔ ساحلی علاقے حوالین کے قریب تھا۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتیں گر گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خط بھیجنے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ ججز کو مشکوک خطوں کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کیا گیا۔ مقدمہ ہائی کورٹ کے کلرک قدیر احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ متن کے مطابق نائب قاصد اکرام اللہ کے ذریعے 8 لفافے تقسیم کرائے گئے۔ تمام ججز کے نام خطوط تھے جو خود میں نے تقسیم کرائے۔ قمر خورشید نے فون پر بتایا خطوط نہ کھولے جائیں، اس میں کیمیکل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خط ملنے کا انکشاف۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تصدیق کی ہے کہ ان سمیت 8 ججز کو خط ملے۔ ایک جج کے عملے نے خط کھولا تو اس میں پاؤڈر تھا۔ خط کھولنے والے عملے نے آنکھوں میں سوزش کی شکایت کی۔ ہائی کورٹ انتظامیہ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 8 ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے۔ سائفر کیس کی سماعت میں چیف جسٹس عامر فاروق نے بتایا، ہم تمام ججوں کو خط موصول ہوئے ہیں۔ خطوں میں اینتھریکس کا بتایا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا ہے۔ آج کی سماعت میں تاخیر کی ایک وجہ یہی تھی۔ ذرائع نے اس سے پہلے بتایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 ججوں کو مشکوک خط موصول ہوئے۔ ایک جج کے اسٹاف نے خط کھولا تو اس میں پاؤڈر تھا۔ اسلام آباد پولیس کی ٹیم ہائی کورٹ پہنچی، ججوں کو ملنے والے خط پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ ماہرین کی ٹیم خطوں میں موجود پاؤڈر کا جائزہ لے رہی ہے۔ عدالتی ذرائع نے بتایا، خط میں ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود ہے۔ خط کسی خاتون نے اپنا ایڈریس لکھے بغیر ججوں کو ارسال کیے۔ ذرائع کے مطابق خط ریشم اہلیہ وقار حسین نامی خاتون کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مشکوک خط CTD کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ خط کھولنے والے عملے نے آنکھوں میں سوزش کی شکایت کی ہے۔ خط کھولنے والے عملے کو فوری سینیٹائز کیا گیا۔ پنجاب سے سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب سے 12 میں سے 9 نشستیں حاصل کر کے سینٹ میں اکثریتی جماعت بن گئی ہے، جبکہ جنرل نشستوں پر 4، 2 ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین، 1 اقلیتی نشست نون لیگ کو حاصل ہوئی۔ اسلام آباد کی سینٹ کے لیے ٹیکنوکریٹ اور جنرل نشستوں پر حکومتی اتحاد کے امیدوار وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور رانا محمود کامیاب ہو گئے۔ PP سندھ سے سینٹ کی 10 نشستوں پر کامیاب آزاد امیدوار وافڈا پیپلز پارٹی اور MKM کے ووٹ کی بدولت سینٹ کی نشست پر کامیاب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون پنجاب سے سینٹ میں اکثریتی جماعت بن گئی۔ سینٹ کی 12 میں سے 9 نشستیں حاصل کر لیں۔ جنرل نشستوں پر 4 جبکہ 2 ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین، 1 اقلیتی نشست نون لیگ کو حاصل۔ خواتین کی نشست پر انوش رحمان اور بشرا انجم بٹ منتخب ہو گئیں۔ اقلیتی نشست پر طاہر خلیل سندھو سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ٹیکنوکریٹ نشستوں پر
मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब कामयाब करार दिए गए। सेनेट इलेक्शन पंजाब अकलियत की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून ने जीती। मुस्लिम लीग नून के ताहिर खलील सिंधु ने 253 वोट हासिल किए। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार कामयाब। सेनेट इंतखाबात रिटर्निंग अफसर सईद गुल ने इसहाक डार की कामयाबी का ऐलान कर दिया। इसहाक डार को 222 वोट और राजा अंसर को 81 वोट मिले। पीपी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब। पीपी सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार वाउडा भी सेनेटर मुंतखब। पीपल्स पार्टी और MQM के वोट की बदौलत फैसल वाउडा सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। सिंध से जनरल नशिस्तों पर पीपी के काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आमिर चिश्ती टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरमद अली कामयाब हुए। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के जमीर घुमरो, खवातीन की नशिस्त के लिए कुरतुलैन, एनी मरी और रुबीना कायम खानी अकलियती नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पुंजो मिल कामयाब करार पाए। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की मखसूस नशिस्तों का मसला आड़े आया। अपोजिशन ने इल्तिवा की दरख्वास्त दायर की, जिसके मुहर्रिक अहमद करीम कुंडी ने दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के 25 सरकार ने हल्फ नहीं उठाया। दरख्वास्त पर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता किया, जिन्होंने इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब सेनेटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि सेनेटर्स आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मजीद बोले, नौ मुंतखब सेनेटर्स अवामी फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मौसर कानून साजी में भी हिस्सा लें। वफाकी इकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़दार की पासदारी के लिए सेनेटर्स का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को असम्बली में गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी। गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं उठाने देंगे। इस वक्त में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और अब इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इन इक़दामात के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अपने रद्द-ए-अमल और मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारी सीटें अपोजिशन को क्यों दी गईं, इसका मुकाबला करेंगे, अपनी ख़वातीन को हक तलफी नहीं होने देंगे। नहीं, सिर्फ मेंबरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फर्ज है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। नून लीग रहनुमा अमीर मकाम ने KP असम्बली में सेनेट इलेक्शन न होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि एक शख्स की इमा पर सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि सूबे के अवाम की बदकिस्मती है कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपना किरदार अदा नहीं किया। तारीख में पहली बार गैर कानूनी तौर पर KP असम्बली हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात से नुमाइंदगी आएगी, मगर KP से नुमाइंदगी नहीं आएगी। और उसके जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार जो हमें समझ नहीं लगी कि उनकी कौन सी पार्टी है जो इंडिपेंडेंट लोग आ गए। KPK में इसी तरह लोग आए कि न जब उसकी मफाद में ना हो तो ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद को मानता है। स्पीकर की मैं क्या कहूँ कि ये स्पीकर का रोल प्ले कर रहे हैं। KP असम्बली के तारीख में फर्स्ट टाइम आज हाल गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। ये इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बानी PTI के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट का केस चल रहा है। ये केस भी तोशाखाना की तरह बेबुनियाद है। ट्रस्टी खुद कभी मालिक नहीं होता। जब आज़ाद अदलिया के सामने ये केसेस आएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए मुनासिब नहीं था कि इंतखाबात मुलतवी करे। किसी भी सियासी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते। इस इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से
ہم نے پٹیشن فائل کی ہے کہ فارم 45 کی وکٹری کو فارم 47 میں کس طرح شکست میں تبدیل کیا گیا، وہ ساری مٹیریل ہم سپریم کورٹ کے سامنے فائل کر چکے۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ اس پہ بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصلہ کرے۔ ہم الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے KPK میں الیکشن رکوایا، اور ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس پہ بھی ہماری ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکی ہے، برائے مہربانی اس کے لیے بھی بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصلہ جلد سے جلد کرے تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلوچستان کابینہ اگلے 24 گھنٹے میں تشکیل پائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں حتمی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ کابینہ میں 14 وزراء اور 5 مشیر شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، BAP اور ANP کابینہ کا حصہ ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئٹہ حق 2 تحریک کو بھی کابینہ میں شامل کیا جانا متوقع ہے۔ صوبائی کابینہ ممکنہ طور پر 4 اپریل کو حلف اٹھائے گی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں زیر سماعت 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں استغاثہ کے مزید ایک گواہ پر جرح مکمل کر لی گئی۔ بانی PJ نے بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیے جانے کی شکایت کر دی۔ بشرا بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات موجود ہیں۔ عدالت نے بانی PTI کو بشرا بی بی کے طبی معائنے سے متعلق تفصیلی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اراکین نے صوبے میں سینٹ انتخابات ملتوی ہونے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ خواتین اور اراکین کہتی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سینٹ میں دھاندلی اور اپنی تعداد زیادہ کرنے کے لیے ایک آئینی ادارے کو چیلنج اور ہمیں ووٹ سے محروم کر رہی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مخصوص نشست پر جو منتخب خواتین امیدوار ہیں وہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کرا دیا گیا ہے اور آپ سے کیوں حلف نہیں لیا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اس کے بعد ان کو اوتھ لے لینے چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سینٹ میں جو ریگنگ وہ کرنا چاہتی ہے اور اپنے نمائندوں کو زیادہ لانا کے لیے ہمارے اس حق کو ہم سے چھین رہی ہے۔ آج بھی وہی ہوا ہے کہ انہوں نے، چونکہ کورٹس کے آرڈر تھے کہ پہلے ان لوگوں سے اوتھ لیا جائے گا، اس کے بعد الیکشن پروسیس ہوگا، تو چونکہ انہوں نے یہ پروسیس پورا نہیں کیا تھا اور ایک بڑی تعداد کی خواتین کی جو ہے وہ الیکشن کی تعداد، جو اسمبلی کی تعداد ہے وہ پوری نہیں ہے، اس سے باہر ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اسٹیپ اٹھایا، کیونکہ ہم نے بھی درخواست کی تھی کہ ہمارے ممبران سے ووٹ نہیں اٹھایا گیا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ اسٹیپ۔ اچھا، آپ کس طرح اس فیصلے کو دیکھتی ہیں؟ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ترکیہ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں کانٹے کا مقابلہ۔ ترکیہ کے شہریوں نے استنبول سمیت اپنے تمام بڑے شہروں کا نظام چلانے والے میئرز کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالا۔ بلدیاتی انتخابات میں معمولی اکثریت سے اپوزیشن پارٹی طیب اردوان کی جماعت سے آگے ہے۔ ترکیہ کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں 2 بڑی جماعتیں AK اور صوبائی چیئرمین شپ کے لیے مرات کرم CH پارٹی اور اکریم موغلو CHP پارٹی کے امیدوار ہیں۔ لوکل گورنمنٹ انتخابات میں 61 ملین سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ الیکشن ترک صدر کے لیے کڑا امتحان ہے۔ اس مارکے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صدر اردوان حزب اختلاف سے کنٹرول واپس لینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ روسی فضائیہ یوکرین میں تباہی مچا دی۔ روسی جنگی طیاروں اور ڈرون کے ذریعے یوکرین کی توانائی تنصیبات پر بڑا حملہ کیا گیا۔ یوکرینی کمپنی کے مطابق روسی حملے کے بعد اس کی 80% پیداواری صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ DTE کے انرجی ہولڈنگ کمپنی کے 6 میں سے 5 تھرمل پاور پلانٹ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یوکرینی انرجی کمپنی کے سربراہ نے جنگ شروع ہونے سے اب تک اسے توانائی نظام پر سب سے بڑا حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیپر ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس اور ایک ڈیم کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی بحالی میں برسوں کی محنت درکار ہوگی۔ تو ادھر امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 5 ماہ بعد ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر نے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کے ممکنہ دورہ چین کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات، عالمی مسائل، انسداد منشیات، AI اور موسمیاتی تبدیلی پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کے نوجوانوں نے سندھ کے صحرائی علاقوں میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹیم آف روڈ پاکستان کے نام سے گروپ تشکیل دے دیا۔ ٹیم آف روڈ کی جانب سے سندھ کے صحرائی علاقے
अशरो थर के सफ़ेद सहरा में रोड रैली का इनेकाद किया गया। ग्रुप के सीनियर रहनुमा शहबाज निज़ामानी का कहना था कि इब्तदाई तौर पर हमारा ग्रुप 50 अरकान पर मुश्तमिल है। हमारा मकसद पाकिस्तान के सयाहती मकामात खुसूसन सिंध के इलाकों की खूबसूरती को फ़रोग़ देना है। आने वाले वक्त में हमारे ग्रुप के मेंबरान की तादाद में इजाफा भी देखने में आएगा। ग्रुप मेंबरान ने कहा कि हम कराची से अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर उन इलाकों में आते हैं यहाँ कैंपिंग, डेजर्ट सफारी और जैसी सरगर्मियां मुनाकिद की जाती हैं। स्पेन की मारूफ समाजी रहनुमा और बिजनेसमैन शख्सियात की जानिब से बार्सिलोना में पॉपुलर अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन बार्सिलोना भी शरीक हुए। ओवरसीज़ कम्युनिटी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों की निजात का महीना है। मज़ीद देखते हैं स्पेन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काज़मी की ये रिपोर्ट। पतंगबाजी सदियों पुराना खेल सही, मगर धाती डोर, केमिकल के इस्तेमाल और शीशा पाउडर ने इस खेल को खूनी आलूद करके रख दिया है। मौजूदा दौर में कातिल डोर ने कई शहरियों की गर्दनों पर हमले किए। ऐसे खतरनाक खेल की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, ये जानने के लिए गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद डार CPO गुजरांवाला अयाज सलीम के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, पतंगबाजी पंजाब का सदियों पुराना खेल है, लेकिन इसमें दाती डोर और केमिकल के इस्तेमाल ने इसको खून आलूदा करके रख दिया है। माजी में अगर देखा जाए तो गुजरांवाला और दीगर इलाकों में ऐसी कई अनहोनी वारदातें सामने आई हैं जिससे कातिल डोर से शहरियों के गले भी कटे हैं। हुकूमत इसके खिलाफ क्या इकदाम कर रही है, इस वक्त हम मौजूद हैं राना अयाज सलीम साहब जो CPO गुजरांवाला हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पतंगबाजी के खिलाफ आपने क्या इकदाम किए हैं। जी देखें, जैसे आपने बात की कि ये सदियों पुराना खेल है, यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही पूरी सोसाइटी की कि जब से ये आज से 20, 22, 25 साल पहले से जब से ये इसकी धाती डोर का या केमिकल की डोर का ये जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद ये अब स्पोर्ट नहीं रही, ये अब खेल नहीं रहा और उसके बाद ये एक खूनी खेल बन गया है। आप देखें कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे जाता है और उसके बच्चे साथ हैं और उसको एक गले पे डोर फिरती है और वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे वो बड़ा गलत है, बड़ा भयानक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी मैडम CM हैं, उन्होंने जो फैसलाबाद वाला इंसिडेंट, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी उस पर स्ट्रेटजाइज करने की बात की और पुलिस डिपार्टमेंट जो कि जब से ये एंटी काइट फ्लाइंग कानून आया है बड़ी उस्तादी के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ पतंगबाजी को रोकने पे काम हम करते हैं, लेकिन उसको हमने फिर एक नए तरीके से स्ट्रेटजाइज किया। अब ये है कि हमने इसके 3-4 मुख्तलिफ हिस्से हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, हम मसाजिद में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, महलों में जाके पेरेंट्स को बताते हैं, बच्चों के स्कूलों में बताते हैं। और अभी लेटली आपने देखा होगा कि स्कूलों के बच्चों ने आके, इवन वकला ने आके हमारे साथ पतंगें जलाई हैं। वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि हम इस स्पोर्ट को मज़ीद स्पोर्ट नहीं मानते। दूसरे नंबर पे हमने उसकी सेफ्टी के लिए एक वायर इंट्रोड्यूस करवाई है कि वो मोटरसाइकिलों के आगे लगे। हम उसको मुफ्त लोगों को लगा के देते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वायर लगाएं ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रे स्ट्रिंग आ जाए, कोई डोर आ जाए, तो कम से कम उसको वो नुकसान ना पहुँचा सके। इसके अलावा हमारा जो हार्ड पुलिसिंग का फैक्टर है, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े कैचेस किए हैं। हमने सैकड़ों हज़ारों पतंगे बरामद की। हमने चरखी जो उनकी डोर की होती हैं उनको बरामद किया। हमने 656 के करीब हमारे रिकॉर्डेड सेलर्स हैं, उनमें से 100 के करीब लोगों को हम डिटेंशन उनकी करवा चुके हैं MPO के तहत। उसके बाद जो हम उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं वो 324 का करते हैं, यानी इक़दाम कत्ल का, ताकि ये वाकई इक़दाम कत्ल है। जब आप जानते बूझते हुए केमिकल की डोर को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि हमने जो हमारे वो वाले दिन, जैसे अभी बसंत थी, इन्होंने बसंत अनाउंस की गुजरांवाला में, पिछले साल भी मैं इधर ही था, मुझे याद है कि 42 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। यानी उस बसंत वाले दिन एक डेथ हुई थी और 42 इंजरी के और फायरिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए 15 के मुताबिक। और इस दफ़ा सिर्फ 2 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। हमने अपने पूरे शहर को सब सेक्टर्स में डिवाइड किया और ये एग्ज़ाम्पल बनाई हमने पूरे पंजाब के लिए कि अगर हम किसी चीज़ को रोकना चाहें या कम करना चाहें तो हम कम कर सकते हैं। उन सब सेक्टर्स को हमने लॉजिस्टिक्स दी, गाड़ियाँ दी और हमने उनको टास्क किया कि आपके इस AOR में पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। और वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हुई।
اسی طرح ہم نے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، ان کے پیرنٹس کو، بچوں کے پیرنٹس کو اویئر کرنے کے لیے ہم نے کافی کیمپینس چلائے. میں نے خود ایک ویلاگ بھی کیا اور میں نے فیس بک لائیو بھی کیا. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ سوسائٹی ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام نہیں کرے گی، جو کہ میرے خیال میں اب جاگ گئی ہے. مجھے اگلے دن کچھ وکلا کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہنگ بازوں کے کیسز لینے بند کر دیے. تو یہ وہ اویئرنیس ہے جس کی ضرورت ہے. جی سی پی او ایاز سلیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں پتنگ بازی کے خلاف جو ہے وہ بریفنگ دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پتنگ فروشی میں ملوث جو لوگ ہیں ہم نے ان کے گھروں کو ٹیگ کر رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کھیل کی. ٹھیک ہے سجاد، آپ کا بہت شکریہ. پاک فوج کی جانب سے چترال میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا. 3 روزہ ونٹر فیسٹیول میں پاکستان بھر سے کھلاڑیوں نے اسکی اینڈ اسنو بورڈنگ کا شاندار مظاہرہ کیا. ان کھلاڑیوں میں نوجوان، مردوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے. پاک فوج کی جانب سے علاقے میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے ونٹر فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح اور علاقے کی عوام نے شرکت کی. سیاحوں نے کہا کہ قدرتی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح کے فیسٹیول سے چترال میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا. ماہ سیام ختم ہونے کو ہے اور عید الفطر کی تیاری جاری ہے. ملک بھر میں مقامی رسم و رواج کے مطابق مذہبی تہوار کو منانے کے لیے تیاریوں کے سلسلے میں بازاروں میں رش بڑھتا جا رہا ہے. دکانداروں نے بھی اس مناسبت سے خصوصی تیاریاں کی ہیں، مگر مہنگائی ہر خوشی کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے. خواتین ملک بھر میں عید کی خریداری میں مصروف ہیں. کہتی ہیں کہ عید تو ہوتی ہی خواتین کی ہے، اس لیے بھرپور تیاری کر رہی ہیں. تو ادھر اوکاڑا میں ڈاکو نے فائرنگ کر کے رکشہ ڈرائیور کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزمان 55-2L روڈ پر ناکہ لگا کر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. ڈاکو نے رکشہ ڈرائیور کو روکا، نہ رکنے پر فائرنگ کر دی. مقتول رکشہ ڈرائیور کی شناخت راجو کے نام سے ہوئی. ملزمان واقعے کے بعد فرار ہو گئے. شہریوں نے ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. تو ادھر بلوچستان میں کوہلو کے علاقے جندران کے جنگلات میں لگی آگ پر 6 گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ آگ پہاڑی علاقے میں 15 کلومیٹر تک پھیل گئی تھی. آگ پر قابو پانے کے بڑے آپریشن 220 اہلکار اور افسران نے حصہ لیا. جندران کے جنگلات میں ایک ماہ کے دوران تیسری مرتبہ آگ لگی ہے. امریکہ میں اسلامی تنظیموں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا. غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا. بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسلامی تنظیموں کو دعوت افطاری دی گئی تھی. اسلامی تنظیموں نے افطار کا بائیکاٹ کر دیا. احتجاج کرنے والی اسلامی تنظیموں نے امریکی پالیسی کے خلاف نعرے بھی لگائے. خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ کا اعلان جمعے تک متوقع ہے. ہوم سیریز کی وجہ سے 18 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق پلیئرز کی سلیکشن کے لیے فٹنس کو بنیادی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے. پاک فوج کی جانب سے چترال میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا ہے. 3 روزہ ونٹر فیسٹیول میں پاکستان بھر سے کھلاڑیوں نے سکی اینڈ اسنو بورڈنگ کا شاندار مظاہرہ کیا. ان کھلاڑیوں میں نوجوان مردوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے. پاک فوج کی جانب سے علاقے میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے ونٹر فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح اور علاقے کے عوام نے شرکت کی. سیاحوں نے کہا کہ قدرتی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح کے فیسٹیول سے چترال میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا. چترال اور مضافات میں گزشتہ شب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے باعث چترال میں سردی کی شدت میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے. پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ بالائے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اور آخر میں برے آدمی سے برائی کا حساب لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. فاسٹ اینڈ فیوریس 10 کی ادھوری کہانی پارٹ 2 میں مکمل ہوگی. فلم کا ٹریلر انجوائے کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.